آگے چلیں, سب ڈاکومنٹس ریڈی ہو گئے ہیں. اب کچھ دوسری بھی انشاءاللہ تیاری کر لیتے ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ پہلے سے حج عمرہ کیا ہوا ہوتا ہے, یا ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سارا کچھ پتا ہے نا. تو پھر بھی ایک ریفریشر بہت ضروری ہے. الحمدللہ استاذہ فرحت ہاشمی کے لیکچرز, ان کی پوری سیریز ہے حج عمرہ کے بارے میں, اور بہت سارے لیکچرز بھی اویلیبل ہیں. اسی طرح حج بیت اللہ بہت اچھی بک ہے. پھر اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں تو یہ جو ابو منیر اسماعیل ڈیوس کی بک ہے, یہ بہت اچھی ہے. سٹیپ وائز ساری گائیڈنس اس میں دی بھی ہے حج عمرہ کے بارے میں. تو آپ اپنے آپ کو فریش اپ ضرور کریں. جیسے آپ دیکھیں رمضان سے پہلے بھی ہم فریش اپ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو اسی طرح عمرے سے پہلے بھی ساری چیزوں کو ایک دفعہ دیکھ لیں, تاکہ اگر کچھ بھولے ہوئے ہیں تو ذرا یاد دہانی ہو جائے. پھر اسی طرح کچھ ایپس الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آپ لوگ اگر farhathashmi.com پہ جائیں تو اس میں سیکشن ہے ایپس کا, اس کو کلک کریں, وہاں پہ یہ آپ کو ساری ایپس مل جائیں گی. ایک تو آپ دیکھیں حج اور عمرہ ایپ, یہ بہت ہی زیادہ ہینڈی رہی الحمدللہ, کیونکہ اس میں ساری دعائیں سب کچھ اویلیبل تھا. اور جب آپ کو ضرورت ہو, جیسے آپ اب مدینہ میں پہنچے ہیں تو کیا کریں, اب آپ روانہ ہو رہے ہیں تو کون سی دعائیں مانگیں, عمرے کی نیت کی کون سی دعا ہے, everything is in this book. حج بیت اللہ, یہ اردو کی بک بہت اچھی ہے, آپ لے سکتے ہیں. اور یہ ایپ بھی الحمدللہ یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. اس میں سارے سٹیپس کی نا سٹیپس بھی لکھے ہوئے اور دعائیں بھی لکھی ہوئی. پھر اسی طرح اپنے فون میں قرآن ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ سب کے فونز میں قرآن ہے نا, ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو ایکسپلور قرآن ہے, آئے قرآن ہے, بہت ساری ایپس ہیں, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح الہدا کی بھی جو ایپس ہیں لرننگ قرآن, اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس میں بھی آپ کو ریسائٹیشن مل جائے گی اور تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر یہ تینوں جو دعاؤں کی بکس ہیں, ان کے ایپس بھی اویلیبل ہیں. جیسے اس دفعہ میں نے یہ کیا تھا کہ زیادہ تر ایپس پر ہی فوکس کیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بکس تھوڑی سی بازا بلکی ہو جاتی ہیں اور آپ لائٹ ٹریول کرنا چاہتے ہیں نا, تو بس فون پہ یہ ساری چیزیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں, ایک دفعہ ان کو اوپن کر کے چیک کر لیں, پھر آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کتابیں گم بھی جاتی ہیں, پر فون پہ گم سکتے ہیں, لیکن یہ بہت جیسے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہینڈی چیز رہی. ایک نئی کتاب جو الحمدللہ نیا ایپ جو آیا وہ ہے دعائیں. یہ نا جیسے اس میں ایک جو سب سے مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ جتنی بھی دعائیں ایک دفعہ مانگ لیتے ہیں, جب آپ اس ایپ کو دوبارہ کھولتے ہیں نا تو آپ نئی دعائیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں, یعنی وہ نا اس کی جو سیکوینس ہے وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے, تو ہر دفعہ نئی نئی دعائیں آپ کو مانگنے کا موقع ملتا ہے. اس ایپ میں جیسے آپ کو اردو انگلش دونوں ٹرانسلیشن بھی ساتھ مل جائیں گی, تو بہت ہی پیاری دعاؤں کی کلیکشن ہے, یہ بھی آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا, ایک فائدہ جو میں نے فون پر ایپس کا دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا فون کا ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے آپ دیکھیں ہم سب ہر وقت فون چیک کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم میسیجز دیکھ رہے ہیں, کبھی ہم فیس بک دیکھ رہے ہیں, کبھی انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں. تو میں نے پھر اپنے ساتھ یہ پرومس کیا تھا کہ وہاں پر جب بھی میں فون کھولوں گی سوائے ضروری میسیجز کے, میں نے اس وقت کو قرآن اور دعاؤں کو پڑھنے میں گزارنا ہے. تو الحمدللہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کھانا لینے کے لیے آپ کیو میں کھڑے ہیں, تو اس وقت آپ اپنی ایپ کھول لیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, اس وقت آپ اپنی دعاؤں کو مانگنا شروع کر دیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم مکہ اور مدینہ میں ہوتے ہیں نا تو الحمدللہ وہ اتنی بابرکت شہر ہیں دونوں, تو وہاں پر ظاہر ہے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ عام شہروں سے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں بھی آپ کا ویٹ ٹائم, ایون آپ دیکھیں لفٹ کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں, بعض دفعہ جو آپ کے ایلیویٹرز ہوتے ہیں وہ آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, 5 منٹ 3 منٹ 4 منٹ, آپ اس وقت فوراً اپنے فون پہ قرآن کھولیں, تلاوت شروع کر دیں, فون پہ آپ دعاؤں کا ایپ کھولیں, دعائیں مانگنا شروع کر دیں. تو آپ نے نا بس اپنے فون کو استعمال کرنا ہے کہ جو بھی میرا ویٹنگ ٹائم کہیں پر بھی ہوگا نا, چاہے وہ بورڈنگ ایریا ہے, چاہے وہ جہاز میں ہے, چاہے وہ میں امیگریشن کی کیو میں کھڑی ہوں, چاہے میں
کھانا لینے کی کیو میں ہوں، چاہے میں لفٹ کے لیے ویٹ کر رہی ہوں، چاہے بس میں، ٹرین میں، جہاں بھی آپ ہیں، تو آپ نے ہر وقت اپنا عبادت بنانا ہے دعاؤں کو مانگ کے. اگر آپ باوضو ہیں الحمدللہ تو آپ نفل پڑھ لیں، اور اگر نہیں تو دعائیں اور اذکار تو ہم ہر حال میں کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ پیک کیا کرنا، کیا کیا ساتھ لے کر جائیں. اور اس میں یہ کہ جیسے میرا جو ٹرپ تھا وہ 10 days کا تھا، 2 دن ٹریول کے نکال کے. تو مجھے جو بہت ایزی رہا وہ یہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ استاذہ نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ جب وہ ٹریول کرتی ہے تو ہر چیز کو نا 4 کی تعداد میں لے کے جاتی ہے. تو جیسے میں نے ہر چیز 4 رکھ لی تھی، 4 ابایاز تھے، 4 شلوار قمیض جو پہنے، باقی ساری ایکسیسریز 4 رکھ لی، اور ایک جو میں نے ابایا اور جو ڈریس پہنا ہوا تھا، تو آل ٹوگیدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 تھا. اور الحمدللہ وہ بہت کمفرٹیبل رہا، پورے ٹرپ میں بہت مینیجبل تھا. تو بہت زیادہ بھی کپڑے نہ لے کے جائیں، اور یہ بھی نہ کریں کہ بس 2 ابائے رکھ لیں. میرے خیال میں 4 ابائے آپ کے، اگر آپ 8 days کے لیے جا رہے ہیں تو کافی ہوں گے. اس سے کم کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. کپڑوں میں آپ دیکھیں اس کے علاوہ جیسے آپ کے احرام وغیرہ، اور آپ کا اسکارف ہو گیا، آپ نے جو بھی، اگر آپ اسکارف کے نیچے ہیڈ پن جیسے وہ ہیڈ بینڈ لگاتے ہیں، وہ ساری چیزیں. مجھے جو چیز پیکنگ میں ہمیشہ ہیلپ کرتی وہ یہ کہ میں نے اس طرح 4 کالمز بناتی ہوں ایک پیج پہ، اور اس پہ ساری چیزیں لکھتی جاتی ہوں. جیسے مثلا کپڑے ہیں تو مجھے کیا کیا لے کے جانا ہے، جیسے ابایا ہے، شلوار قمیض ہے، اسکارف ہے، ہیڈ بینڈز ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کپڑوں کی ایک لسٹ بن گئی. احرام ہے، ٹھیک. پھر اسی طرح سیلف کیئر ایسینشلز میں آپ دیکھیں جیسے مثلا آپ کو آج کل جیسے ہینڈ سینیٹائزر ہو گئے، پھر اسی طرح آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ کو کینچی چاہیے ہوگی، آپ کو نیل کلپ چاہیے ہوں گے. یہ ساری چیزیں نا آپ جیسے لکھ لیں. پہلے لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت آپ کو آرگنائز رکھے گی اور آپ کچھ بھولیں گے نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں آپ کی جو میڈیسن ہے، پھر آپ کا ٹوتھ برش ہے، آپ اگر ویزلین وغیرہ یوز کرتے، وہ ساری چیزیں آپ کی سیلف کیئر میں آ جائیں گی. پریئر ایسینشلز آپ کو کیا چاہیے ہوں گے، ایک آپ کے پاس جائے نماز ہونی چاہیے، طواف کا کاؤنٹر، جیسے جو طواف کے چکر ہم اور صحیح کے لگاتے ہیں اس کے لیے کاؤنٹر آپ کو چاہیے ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شو بیگز آپ کو شو بیگ چاہیے ہوگا. تو جو بھی آپ کی نماز کے لیے آنے جانے میں چیزیں ضرورت ہوں گی وہ آپ پریئر ایسینشل میں لسٹ بنا لیں. پھر الیکٹرانکس ہم سب کو چاہیے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کو چارجر چاہیے، بیٹری چاہیے، وہ ساری چیزیں سر لسٹ اپ کر لیں تاکہ آپ کچھ بھولیں نہ. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت اوور ڈو نہ کریں. جتنا آپ لائٹ ٹریول کریں گے، کیونکہ بعض جگہ آپ کو خود ہی لگیج اٹھانا ہوتا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ بہت بلکی اور ہیوی چیزیں نہ لے کر جائیں، تاکہ اگر خود بھی لگیج اٹھانا پڑے تو مشکل نہ ہو. جب واپس آپ آ رہے ہوں تو آپ کے بیگ میں اتنی جگہ ہو کہ آپ کھجوریں وغیرہ لا سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. احرام کے لیے جیسے کچھ چیزیں جو میں ریکمینڈ کروں گی بردرز کے لیے تو 2 چادریں ہوتی ہیں، لیکن سسٹرز کے لیے جیسے ڈارک کلر کا اگر ابایا ہو اور بڑے سائز کا اسکارف، تو وہ بڑا آپ کے لیے کنوینئنٹ انشاءاللہ رہے گا نمازوں کے لیے بھی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ لائٹ کلر کے ابائے بعض دفعہ سی تھرو ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹی بھی ہوتا ہے تو گندے بھی ہو جاتے ہیں. تو ڈارک کلر کے ابائے تھوڑی لوز فٹنگ میں انشاءاللہ اس طرح آپ عبادت میں بھی کمفرٹیبل رہیں گے، اور ساتھ آپ کے لیے آپ کا خشوع بھی مینٹین رہے گا ان چیزوں سے نا. پھر اسی طرح سلنگ بیگ بہت ہینڈی رہتا ہے، جیسے اس طرح کا، یا جیسے آپ دیکھیں وہ جو کراس باڈی بیگز ہوتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تاکہ اس میں آپ کا فون آ جائے، آپ کے کچھ کیش آپ رکھیں صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح آپ کے جو روم کی ہوگی ہوٹل کی وہ اس میں آ جائے، تو یہ آپ کے لیے لانا لے جانا آسان ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ سلنگ بیگ شوز کے لیے بھی بہت ہینڈی رہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ انٹر کسی اور جگہ سے ہوتے ہیں، ایگزٹ کہیں اور سے ہوتے ہیں، تو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ شو بیگ اپنے پاس ہی رکھیں، جہاں بھی آپ بیٹھیں اپنے ساتھ ہی جوتے رکھیں. ایک تو اس سے گمنے کے چانسز نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ ہمارے لیے وہ جگہ نہیں ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم جوتے رکھ کے بھول بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں رکھے تھے. تو بیگ جو ہے نا یہ بڑا ہینڈی رہتا ہے. پھر میں نے تو جیسے اسی طرح بیگ میں جوتے ڈال کے اور پھر پیچھے لٹکا لیا تھا اور آرام سے طواف اور صحیح کر لیا.
تو پھر وہ پریشانی نہیں ہوتی. جیسے آپ باہر جانا چاہیں تو پھر آپ بیگ میں سے جوتے نکالیں اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح ویزلین آپ کو بہت آپ کے لیے ضروری ہے. ظاہر ہے آپ نے واک کرنی ہے تو ایڑیاں بعض دفعہ بہت ڈرائی ہو جاتی ہیں, آپ کے ہاتھ ڈرائی ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جیسے آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو موئسٹ بھی رکھیں, اسپیشلی اپنے ہاتھوں کو, اپنے پاؤں کو, تاکہ یہ کہ بہت زیادہ ڈرائینس آپ کو فیل نہ ہو اور پھر آپ واک وغیرہ آسانی سے کر سکیں. اسی طرح اپنی ذاتی دعاؤں کی ڈائری یا کارڈ پہ ابھی سے دعائیں لکھنا شروع کر دیں. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ ضرور جائیں گے, لیکن ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں. اور آپ دیکھیے کہ جیسے یہ چیز آپ کو ایسے بھی فائدہ دے گی کہ رمضان بھی آ رہا ہے, تو اگر دعاؤں کی ڈائری آپ کی ریڈی ہوگی تو انشاءاللہ رمضان میں بھی وہ دعائیں مانگیں اور پھر اس میں ایڈ آن کرتے جائیں. اور آپ ڈیجیٹل بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ فون پرسن ہیں تو فون میں جیسے نوٹس میں آپ اپنے لیے دعائیں لکھتے جائیں, اپنی ذاتی دعائیں جو آپ کو مانگنی ہیں. اور اسی طرح اپنے مقاصد اور دل کی خواہشات کی لسٹ بنائیں. آپ کی زندگی میں بہت سارے مقاصد ہوں گے نا, جس سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا زندگی میں, یا مثلا آپ کے دل کی بہت ساری خواہشات ہوں گی, ہے نا؟ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. آپ مثلا یہ کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ہر سال حج عمرہ کرنے جائیں, یا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ مثلا قرآن حفظ کر رہے ہیں تو آپ کا حفظ بہت پکا ہو جائے, یا آپ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو آپ کو ترجمہ بہت اچھا. اور بہت ساری چیزیں دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں, روحانی بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی اولاد سے ریلیٹڈ, ہسبینڈ سے, فیملی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. تو آپ ان کی لسٹ بنائیں اور پھر کیا کریں کہ وہ جو لسٹ ہے نا اس کو دعاؤں میں بدل دیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ بندہ مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنا زیادہ خوش کرتی ہے. تو مانگنے والے بنے اور پھر وہ چیزیں دل میں نہ رہنے دیں, مانگ لیں. مجھے یاد ہے استاذہ نے ایک لیکچر میں شیئر کیا تھا کہ ان کی بہت جیسے پرانی انہوں نے ڈائری میں دعائیں لکھی تھیں یا خواہشات لکھی تھیں, اور الحمدللہ بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو پورا بھی کر دیا. تو یو نیور نو, ہمیں مانگنے والا بننا ہے, اللہ تعالیٰ کی دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو دل میں نہ رکھیں اور پھر یہ نہ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے. کیا آپ کو اس بات کا یقین اور ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر بات ممکن ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ بس پھر اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ جو لوگوں کے لیے چیزیں ناممکن ہیں, جو لوگ سوچتے ہیں, آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ پاسبل ہے, میں اپنے رب سے کیوں نہ مانگوں. ٹھیک ہے.